اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان حج کے حوالے سے یہ بھی کہ اللہ نے زندگی میں صرف ایک بار فرض کیا ہے، اس کے بعد اگر آدمی ایک بار ادا کر لیتا ہے یہ فریضہ تو اس کے بعد نفل کی حیثیت سے ہے، جس قدر کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہو، استطاعت ہو، اس کو اس نفل کے اندر بھی اہتمام اس کا بھی کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ حج عمرہ بار بار کرتے رہو۔ کس لیے؟ آپ ماتے ہیں فإن اللہ ینفی بہما، کہ اللہ تعالیٰ ان حج عمرے دونوں کی وجہ سے کیا ختم کرتا ہے؟ فقر و فاقے کو اور گناہوں کو اس طرح سے ختم کرتا ہے کما ینفی الکیر خبث الحدید، کہ جس طرح بٹھی کے اندر لوہا جب ڈالا جاتا ہے تو لوہے کے گندے مادے سارے ختم ہو جاتے ہیں، زنگ وغیرہ سارا جل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی حج عمرہ کرنے سے آدمی کے گناہ بھی ختم ہوتے رہتے ہیں اور اس کے فقر و فاقہ کا بھی علاج ہوتا رہتا ہے۔ حالانکہ حج عمرے پر ایک اچھا خاصا مال خرچ ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، کہ جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تم کو اور اس کا بدل دے گا، دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، چاہے وہ جہاد کی راہوں پر ہو، وہ حج کے رستے پر ہو، عمرے کے لیے ہو، معاشرے کے غریب فقیر لوگوں کو ہو، کسی بھی اور اللہ کی راہ میں کہ جس میں اللہ کی رضا مقصود ہو، تو جو آدمی اس کے لیے خرچ کرتا ہے، اس راہ پر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کو مزید دیتا ہے۔ تو اگر آدمی حج کے خرچ کرتا ہے، عمرہ کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، اور خرچے بھی فضول خرچی کے نہیں ہیں بلکہ معقول حد تک ہیں، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے فقر و فاقے کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ تو علی کل حال حج عمرے کی ویسے بھی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑے اجر ہیں، اور بہت بڑے ان کے فوائد و مقاصد ہیں جو اللہ نے رکھے ہیں، جن کا ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک